بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہمارے سامنے ہیں فلسطین کے حالات اور اس پر مسلم امت کی بے حسی بیان کرنے کے لیے ویسے الفاظ نہیں ہیں۔ یعنی ہماری بے حسی اس قدر وہ بڑھ چکی ہے کہ یقین کیجئے کہ ہمیں بچوں کی لاشیں اور تڑپتے ہوئے بچے اور بیوہ ہوتی بہنیں اور بچوں سے جدا ہوتی مائیں، ان کی آہیں اور سسکیاں پوری امت مسلمہ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جھنجھوڑ رہی۔ تو اس حوالے سے بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چلیں شاید ہمارا پیغام کسی حد تک سہارا بننے کے قابل ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے چند گزارشات، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی چیز، پورا کفر ایک ہو کر یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے اور سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والا امریکہ ہے۔ اس کفر نے آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں اس پر آج ہمیں نہیں لایا وہ کفر، اس نے 20 سال پہلے اس کی منصوبہ بندی کی کہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا اور اس دہشت گردی کو گالی بنا دیا۔ در حقیقت انہوں نے دہشت گرد کہہ کر مسلمانوں سے اسلحے کو ہٹا دیا۔ مسلمان نوجوان جو جہاد پر، جذبہ جہاد پر فخر کیا کرتے تھے، آج وہ مسلمان مجاہدین سے نفرت کر رہے ہیں۔ جہاد ان کے دلوں سے نکل چکا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم پر ذلت چھا جائے گی۔ اور یہی حال ہوا ہے اب ہمارا کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، جہاد چھوڑا تو آج پورا کفر ہم پر یوں امڑ آیا ہے، ہمیں یوں کھا رہا ہے جیسے انار میں چند دانے پڑے ہوں، جس کو چاہیں اٹھا کر کھا لیں۔ تو میرے دوستو، پہلا کام کہ ہم جذبہ جہاد کو اپنے اندر پیدا کریں، ہم لہو و لعب کی زندگی کو، عیش اور راحت کی زندگی کو چھوڑیں۔ کفار نے ہم پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر خود سب سے بڑا اسلحہ کا ڈیلر اور ہمیں جہاد سے دور کر دیا۔ ہمارے بچوں کو مجاہدین سے نفرت دلا دی، ہماری مائیں بہنیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر مجاہدین کو ناپسند کرنے لگا۔ تو آج اس کا حال یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں ہم ذلت ہم پر چھائی ہوئی ہے اور ہم ذلت کے شکار ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دیکھیں، 1-2 دن کی بات ہو تو شاید سمجھ آتے ہیں کہ کسی مسلم امت کے سربراہ، مسلم امت کو شاید بیداری نہ ملی ہو، لیکن اب کئی مہینے گزر چکے ہیں اور مسلسل روزانہ بمباری، روزانہ شہادتیں، روزانہ بھوک اور افلاس اور اسرائیل کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ عالمی قوانین جو خود انہوں نے وضع کیے ہوئے کہ بھائی جنگ بھی ہو لیکن جو عام لوگ ہیں ان تک خوراک پہنچانے سے کوئی نہیں رکاوٹ بنے گا۔ اسرائیل ہٹ دھرمی کو برقرار رکھتے ہوئے ان تک خوراک بھی نہیں پہنچنے دے رہا۔ ہمارا حال یہ ہے۔ تو میرے دوستو، پہلی چیز ہم اپنے اندر جہاد کے جذبے کو پیدا کریں۔ دوسری چیز، ہم اس خول سے باہر نکلیں کہ بس ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور اپنی آواز میں جو ٹرینڈ چلا کر اور اپنی آواز میں دوسروں کو ہم آواز بنا کر ہم فلسطین کو فتح کر لیں گے، ہم کشمیر کو فتح کر لیں گے۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ نیٹو کے فوجی فیس بک پر بیٹھ کر مہم نہیں چلا رہے، جنگ نہیں لڑ رہے۔ یہودی فیس بک پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر جنگ نہیں لڑ رہے، وہ میدان میں آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی میدان میں آنا پڑے گا۔
ہم بھی اس قول سے نکلے. یہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ہمارے سامنے ایک ہوا بٹھا دیا ہے کہ جو چیز ٹاپ ٹرینڈ بن جائے گی اصل چیز وہی ہوگی, اسی کا دنیا میں وہ ہوگا. نہیں بھائی, اب آپ دیکھ لیں کہ پوری اقوام عالم جو عام انسان ہے وہ غزہ کے لیے رو رہے ہیں, لیکن پورے یہود, پورا کفر ان کی بات کو نہیں سن رہا اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہوئے مسلسل ظلم و ستم ان پر ڈھا رہے ہیں. تو اس لیے ہم میدان میں آئیں. اور اس میں تیسری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے میدان میں آ کر مطالبہ کریں کہ یہ جو ہم نے ایٹمی طاقت اپنے ملک کو بنایا ہے, یہ ہم نے کھلونوں کے لیے نہیں بنایا, بلکہ پوری مسلم امت نے اگر آج ہمیں محبت کی نظر, محبت ہم سے کی ہے تو وہ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے کی ہے. مسلم امت ہماری طرف دیکھتی ہے تو اس وجہ سے دیکھتی ہے کہ کم از کم اسلامی ممالک میں ایک ملک ایسا ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. تو ہم اگر اپنے مجاہدین کو وہاں نہیں بھیج سکتے اور اگر ہم خوراک بھی نہیں بھیج سکتے, ہم اسلحہ بھی نہیں بھیج سکتے, بھائی ہم ایٹم بم کو تو بھیج سکتے ہیں. اتنی غیرت کا تو مظاہرہ کریں, کم از کم ہم ارادہ تو کریں کہ ہم ایٹم بم گراتے ہیں. امریکہ نے گرایا تھا اپنی روب اور اپنی تکبر کو برقرار رکھنے کے لیے, تو کیا ہم اسلامی غیرت کو برقرار رکھنے کے لیے اور یہودیوں اور کفار کو آنکھیں دکھانے کے لیے ہم یہ ایٹمی طاقت کے استعمال نہیں کر سکتے؟ جب پوری دنیا مل کر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے تو کیا صرف عالمی قوانین ہم پر ہی لاگو ہوتے ہیں, ہم نہیں ماننے ہیں؟ بھائی ہم جیسے بھٹو نے کہا تھا کہ ہماری قوم گھاس کھا لے گی لیکن ہم ایٹمی طاقت بنا کے چھوڑیں گے, تو آج ہم بھی وہ جو ہے جذبہ اپنے حکمرانوں سے کے دلوں میں پیدا کریں, اس کے لیے ہم جدوجہد کریں کہ ہمارے حکمران کم از کم اس طرح آنکھیں دکھائیں اور اس ایٹمی طاقت کا استعمال تو شاید دور کی بات ہے, صرف ایک بہادری سے ان کے سامنے اعلان ہی کر دیں تو میرے خیال ہے کسی سفارتی اور کسی سوشل بائیکاٹ کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ایٹم بم وہاں تک پہنچ سکتا ہے, کیونکہ ایٹم بم کی جو ہے وہ پہنچ بہت دور تک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میدان میں آئیں اور اپنے جو ہے حکمرانوں سے, اپنے فوج کے سربراہوں سے مطالبہ کریں میدان میں آ کر. فیس بک پر, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تو ہم نے بہت کر لیا, ہم میدان میں آئیں اور اس پر آ کر ہم مطالبہ کریں کہ بھئی اس ایٹم بم کا ہم کریں گے کیا. اگر آج ہم اپنے مسلمان ماں بہنوں کے عزت اور ناموس کے لیے اس کو قربان نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے اس کو بنانے کا فائدہ کیا. چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہم سب اپنے طور پر جب تک ہم میدان عمل میں نہیں آ رہے, ہم عملی طور پر کچھ نہیں کر سک رہے, تو ہم کم از کم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں, اس میں ہم بائیکاٹ کریں, اسی طرح دعا کریں, اسی طرح جو امداد پہنچائی جا سکتی ہے ہم اپنی حد تک پہنچائیں, تاکہ ہم کسی درجے میں, یقین کیجئے ہم پوری امت من حیث الامت اس وقت ہم مجرم ہیں. اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اس علاقے کے مجاہدین کفار کے مقابلے میں طاقتور نہ ہوں کہ وہ پورا اتر سکے تو پاس والوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, اور پوری آس پاس والے جتنے اسلامی ممالک ہیں کوئی قدم نہیں اٹھا رہا, تو دور والوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم ان تمام میں نے جو گزارشات رکھی ہیں, یقین کیجئے کہ ہمارے پاس الفاظ ہیں, ورنہ یقیناً ہم سب من حیث الامت مجرم ہیں. اللہ پاک ہمارے اس جرم کو معاف فرمائے, اور اللہ پاک کسی درجے میں ہمارے اندر یقیناً بہت سارے صلاح الدین ایوبی ہیں, بہت سارے سلطان ٹیپو ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اتنی جو ہے انتشار اور اتنا مسائل میں جکڑ دیا ہے کہ ہمارے حکمران سر اٹھا کر نہیں چل سکتے, اور ہماری عوام اتفاق رائے کے ساتھ کوئی ایک محاذ پر جمع نہیں ہو سک رہی. ورنہ
کفار کو ناکو چنے چبوانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے مجاہدین کو جس مقام پر بھی ہیں اللہ ان کے لیے راستے آسان کرے، اللہ ان کو ہمت اور طاقت دے، اور ہمیں جذبہ جہاد کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم مجاہدین کے صف میں شامل ہو کر اور جہاد کا علم بلند کر کے عام مسلمانوں کی اور ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اور جیسے محمد بن قاسم نے میلوں کا سفر کر کے اپنی ایک بہن کی پکار پر اس کی مدد کے لیے آیا تھا، ہم بھی اسی طرح اپنی ماں و بہنوں کی مدد کے لیے ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے والے بن جائیں، اور خلافت کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر قائم کر دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔